بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کی صفات عالیہ میں سے ایک صفت قدرت الہیہ ہے، جس کو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ قدرت الہیہ، اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پہ۔ انسان کے پاس کسی چیز کے اندازے لگانے کے لیے سب سے بڑا جو پیمانہ ہے وہ اس کا قوت خیالیہ ہے۔ اپنے خیال میں جو چاہے سوچ سکتا ہے۔ اتنا بڑا آسمان ہے، اس کو بندہ خیال میں لا سکتا ہے، اور خیال میں اس جیسے کروڑوں اربوں آسمان بھی تو لا سکتا ہے۔ خیال جو ہوا اس کا کوئی ادب نہیں، بظاہر نہیں۔ تو انسان، سارے انسان مل کر اللہ یہ کائناتیں جتنی مرضی اپنے خیال میں لا لیں، اربوں کھربوں کروڑوں کائناتیں اپنے خیال میں تصور کر لیں، تو جتنا بھی تصور کریں گے اس سے اللہ رب العزت کروڑوں گنا زیادہ کائناتیں ایک آنکھ جھپکنے کی مقدار سے پہلے پیدا کر سکتا ہے، وہ اتنی قدرت والا مالک ہے۔ اور یہ جو کچھ کہا ہے اس کی قدرت، یہ اس کی قدرت کا تھوڑا سا حصہ ہے، وہ تو اس سے بھی زیادہ قادر ہے۔ انسان کا وہم و گمان نہیں وہاں پہنچ سکتا، انسان کا تصور نہیں وہاں پہنچ سکتا کہ اللہ کی قدرت کتنا بڑی ہے۔ علی کل شیء قدیر کی طاقت کیا ہے؟ ہمارے لیے تو بھائی ایک مکان بنانا ہی مشکل ہے، اور یہ کائنات کتنی بڑی ہے، یہ ایک آسمان کتنا بڑا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس کا آج تک کوئی صحیح اندازہ نہیں لگا سکا۔ ارب خرب سال اس پر گزر جائیں اور یہ کائنات ختم نہ ہو، اس کی وسعتوں کو آج تک جانتا ہی کون نہیں ہے۔ جتنی بھی وسعتیں ہیں، اس جیسی کروڑوں کائناتیں، یہ جو چھوٹی سی ہماری زمین ہے نا، یہ آسمان کے مقابلے میں ایسے ہی ہے۔ آسمان کے اب اس کی کوئی مثال ہی نہیں دی جا سکتی، یعنی زمین کی آسمان کے مقابلے میں اوقات کیا ہے، اس کی کوئی مثال ہی نہیں دی جا سکتی، اتنا چھوٹی سی زمین ہے۔ بس سمجھانے کے لیے یوں سمجھ لو کہ 50 کلومیٹر ایریے کا ایک میدان ہو، 50 کلومیٹر ایریے کا ایک میدان ہو، جیسے یہاں سے لے کے مندرے تک اور ادھر کلر کار تک، اتنا چوڑا سا میدان ہو، اور اس میدان میں ایک انگوٹھی پڑی ہوئی کہیں پڑی ہوئی ہو، کہیں سے نظر آئے گی؟ آسمان کے مقابلے میں سمجھانے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ زمین کی یہی حیثیت ہے، اور ہے اس سے بھی کم، آسمان اس سے بھی بڑا ہے۔ تو یہ تو ایک آسمان ہے، اور اس جیسے ساتوں آسمان وہ اس سے بھی بڑے۔ تو اتنی بڑی بڑی کائناتیں اللہ رب العزت آنکھ جھپکنے کی مقدار سے پہلے پیدا کر سکتے ہیں۔ یہ ہے علی کل شیء قدیر۔ اللہ کی قدرت کتنا وسیع ہے، اللہ کی قدرت کو سوچا جائے۔ اللہ کے یہاں کوئی چیز اتفاقی نہیں ہے، اللہ کے یہاں کوئی چیز حادثاتی نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں یار اچانک ملاقات ہو گئی، اتفاقاً ایسا ہو گیا۔ اللہ کے یہاں کوئی چیز اچانک نہیں ہوتی، اللہ کے نظام میں کوئی چیز حادثاتی طور پہ نہیں ہوتی، ہر چیز طے شدہ وقت کے مطابق ہے۔ اب میں یہ جو ابھی گفتگو کر رہا ہوں، تھوڑی دیر پہلے مجھے بھی پتہ نہیں تھا میں نے کیا بولنا ہے، آپ کو بھی پتہ نہیں تھا، لیکن اللہ کے علم میں تھا کہ یہ میرے پیدا ہونے سے بھی پہلے کہ فلاں دن فلاں تاریخ اتنے بج گئے اتنے منٹ گئے، اس پر اس کی زبان سے کیا نکلے گا، میرے اللہ کے علم میں ہے۔ وہ عالم الغیب والشہادہ، یہ بھی اللہ رب العزت کی الگ صفت ہے کہ اللہ رب العزت ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ علام الغیوب، غیبوں کو جاننے والا ہے۔ عالم الغیب کس کو کہتے ہیں، علم غیب کس کو کہتے ہیں، یہ مسئلہ بھی سمجھ لیں۔
رات جو منظر پڑھی گئی اس میں اس مسئلے کو بڑی وضاحت کے ساتھ وہ آیات آئی ہیں جس میں علم غیب کے مسئلے کو اللہ رب العزت نے وضاحت سے ذکر فرمایا، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمائے کہ آپ اپنی قوم کو، اپنی امت کو یہ مسئلہ سمجھا دیجئے۔ تو میاں عقیدے قرآن و سنت سے بنتے ہیں، جذبات سے نہیں، محبت سے نہیں۔ کسی سے عقیدت بن گئی تو عقیدہ بنا لیا، کسی سے محبت ہو گئی تو عقیدہ بنا لیا، کسی سے نفرت ہو گئی تو عقیدہ بنا لیا۔ کسی کی محبت نفرت سے، خوابوں اور چاہتوں سے اور مفادات سے عقیدہ نہیں بنتے۔ عقیدہ تو وہ ہے جو بنیاد اس کی قرآن و سنت ہو۔ تو علی کل شیء قدیر، اس پہ بات کر لیں، پھر علم غیب پہ عرض کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بارے میں دو نظریے، جو گمراہ نظریے جو قدیم دور سے چلے آ رہے ہیں اور آج بھی پائے جاتے ہیں، اس میں ایک طبقہ جو جبریہ کہلاتا تھا اور ایک طبقہ جو قدریہ کہلاتا تھا۔ اس نام کے یہ طبقے موجود نہیں ہیں، مگر یہ نظریات آج بھی پائے جاتے ہیں۔ جبریہ کا مطلب یہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ انسان بس مجبور محض ہے، جو بھی کرتا ہے بس اللہ ہی کرتا ہے، انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ یہ جبریہ ہے، یعنی ہم گناہ بھی کریں گے تو ہم اللہ کے سامنے مجبور ہو کے کرتے ہیں، ہم اپنے اختیار سے نہیں کرتے۔ کوئی اپنے گناہوں کا معاملہ بھی اللہ کے حوالے کرتے ہیں۔ یہ بھی گمراہ طبقہ گزرا تھا اور آج بھی ہے۔ یہ طبقہ، یہ نظریہ سوچ آج بھی پائی جاتی ہے۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو یہ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں اور ان نادانوں کو پتہ بھی نہیں ہو رہا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، اس کا مطلب کیا بنتا ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو کچھ اختیار دیا ہے، اور دنیا دار الاسباب ہے، اسباب کے درجے، وہ اسباب اختیار کرے گا تو حکم مرتب ہوگا۔ آپ کوئی شخص گاڑی کے آگے سر دے گے، لیٹ جائے، گاڑی تو اوپر سے گزرے گی۔ اب وہ کہے کہ مجھے اللہ نے مارا ہے، میرا تو اختیار نہیں ہے، مارنے جلانے والا اللہ ہے، تو یہ اس کی حماقت ہے۔ اس کو کہتے ہیں جبریہ، وہ اپنے کو مجبور محض سمجھتا ہے۔ یہ بھی جہالت پر مبنی ہے، غلط عقیدہ۔ دوسرا عقیدہ قدریہ، جس پر گزشتہ درس میں بھی تھوڑی بات ہوئی کہ جو کچھ کرتا ہے بس انسان ہی کرتا ہے، انسان ہی کی ساری قدرت ہے، انسان ہی سب کچھ کرتا ہے، ہم یوں کر دیں گے، ہم یوں کریں گے، ہم یوں کریں گے۔ اس وقت جو ہمارا جدید تعلیم یافتہ طبقہ کہلانے والا ہے، وہ اس سوچ کے زیادہ تر لوگ حامل ہیں، زیادہ تر لوگ اس سوچ کے حامل ہیں۔ باقاعدہ ہمارے کالجز یونیورسٹیز میں اسی بات کو پڑھایا جاتا ہے، سمجھایا جا رہا ہے، عقیدہ خراب کیا جا رہا ہے۔ 12ویں کی کلاس میں باقاعدہ یہ چیپٹر موجود ہے کہ یہ جو کائنات وجود میں آئی ہے کہ دھماکے کی شکل میں وجود میں آئی ہے، یہ اللہ کے وجود کا انکار سکھایا جا رہا ہے، یہ کفر پڑھایا جا رہا ہے۔ اس وقت گمراہی جہالت کی وجہ سے نہیں زیادہ پھیل رہی ہے، گمراہی زیادہ تعلیم کی وجہ سے پھیل رہی ہے۔ بدنام جہالت ہے، اور گمراہی کا زیادہ سبب اس وقت جو ہو رہا ہے وہ تعلیم ہے، یاد رکھو۔ کھلی آنکھوں سے ہم دیکھ رہے ہیں، جو ان پڑھ آدمی ہے نا، وہ اتنا جلد گمراہ نہیں ہوتا، پڑھا لکھا بڑی تیزی سے گمراہ ہو رہا ہے، پڑھا لکھا۔ ایک مقام پہ قادیانیت کے حوالے سے گفتگو ہوئی، اور اس میٹنگ میں، اس پروگرام میں جو مجمع تھا وہ اسکول ٹیچروں کا تھا، کوئی ریٹائر ٹیچر تھے، کوئی حاضر سروس تھے، تو تقریباً کوئی 25-30 حضرات تھے۔ تو بھئی یہ قادیانی کیسے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، شکوک و شبہات کیسے پھیلاتے ہیں۔ جب گفتگو ختم ہوئی تو ایک اسکول ٹیچر بعد میں ملے، کہنے لگے کہ یہ جو باتیں آپ نے کی ہیں اس کا سب سے زیادہ شکار ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ اس نے خود اعتراف کیا، کہتے ہیں ان باتوں سے ان پڑھ آدمی گمراہ نہیں ہوتا، ان باتوں سے ہم لوگ گمراہ ہوتے ہیں جو پڑھے لکھے ہیں۔ اس لیے بھی ان پڑھ آدمی کے لیے جہاں گمراہی کے جو راستے ہیں وہ کم ہیں، پڑھے لکھے آدمی بڑی تیزی سے گمراہ ہو رہا ہے۔ اس کے دماغ میں یہ ہوتا ہے میں پڑھا لکھا ہوں، میں خود تحقیق کروں گا، خود قرآن و سنت سمجھوں گا اور خود پڑھوں گا، اور ایسے لیکچرار اور ایسے اسکالرز اس کو مل جاتے ہیں
جو اس کے اس قلبی جو خواہش ہے، جو اس کا ایک قلبی ذوق ہے کہ میں پڑھا لکھا، وہ اس کے اس ذوق کو ابھارتے ہیں۔ نام قرآن و سنت کا ہوتا ہے اور اس کو پٹری سے اتارتے ہیں، ایستا 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 ایمان سے بھی کیا، شروع میں بندہ ایمان والوں کے مجمع سے ٹوٹتا ہے، پھر ایستا ایستا سنتوں کی اہمیت ختم ہوگی دل سے، مستحبات کی اہمیت ختم، واجبات کی، پھر فرائض بھی چھوٹنے لگے، حتیٰ کہ ایمان سے بھی گیا۔ تو بہرحال قدریہ جو ہر چیز اپنی طرف منسوب کرتے ہیں کہ ہم ہی کرتے ہیں، ہم نے یوں کیا، ہم یوں کر دیں گے، تو اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ میری امت کا مجوسی طبقہ قدریہ ہے۔ اس پر ایک واقعہ بھی آپ کو عرض کر دوں۔ گمراہی کے لیے شکوک و شبہات یہ سب سے مؤثر چیز ہے۔ ایمان چھیننے کے لیے مرکزی کردار ہے شکوک و شبہات کا۔ پڑھا لکھا طبقہ کیوں گمراہ ہوتا ہے؟ کہ ان کو شکوک و شبہات زیادہ ہوتے ہیں۔ تحقیق کا مادہ ہوتا ہے نا، نئی چیز دیکھیں گے، پڑھیں گے، سنیں گے، شک پیدا ہو جائے گا، اور شک کفر کی پہلی سیڑھی ہے، یاد رکھو۔ ایک صاحب جانور چرا رہے تھے، ایک اس کے پاس گیا دہریہ وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے وجود کے انکاری ہوتے ہیں، آج کل جن کو کمیونسٹ کہتے ہیں۔ تو کہنے لگا کہ تم قرآن پاک کو کچھ جانتے ہو؟ کچھ نہ کچھ جانتا ہوں، اتنا پڑھا لکھا تو نہیں ہوں۔ قرآن میں آیا ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ یہ تمہارا عقیدہ ہے؟ ہاں جی ہمارا عقیدہ ہے، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ اچھا یہ بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ دوسرا خدا بھی پیدا کر سکتا ہے؟ اگر ہر چیز پہ قادر ہے تو پھر وہ دوسرا خدا بھی پیدا کرے گا۔ اگر کہتا ہے کہ نہیں کر سکتا تو پھر وہ ہر چیز پہ قادر نہ ہوا۔ اگر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دوسرا خدا پیدا کر سکتا ہے تو توحید ختم ہوتی ہے، اب کدھر جائے گا؟ دونوں صورتوں میں اس ظالم نے اس بیچارے کو باندھ لیا۔ کہتے ہیں پیدا کر سکتا ہے تو قرآن کی آیت کا انکار ہے، تب بھی ایمان گیا۔ پیدا کر سکتا ہے تو توحید جاتی ہے، پھر بھی ایمان گیا۔ پیدا نہیں کر سکتا تو آیت کا انکار ہے، پھر بھی ایمان گیا۔ کہ تھا وہ سمجھدار، ان پڑھ تھا لیکن تھا سمجھدار۔ کہتا ہے یار میں تو ان پڑھ سا آدمی ہوں، آپ کو میں اپنے مولوی صاحب سے ملواتا ہوں۔ ان پڑھ ہو کر اس نے راستہ صحیح منتخب کیا، اور اسی راستے کو ہمیشہ اپنا کے رکھو گے تو بچو گے۔ اس سے سوا اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ جب بیمار ہوتے ہیں تو کہاں جاتے ہیں؟ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں نا۔ کوئی آپ کو مشورہ دے گا تو کسی ڈاکٹر کا مشورہ دے گا نا، کسی کمبھار کا مشورہ، کسی انجینئر کا مشورہ تو نہیں دے گا نا، کسی وکیل کے پاس جاؤ ایسے تو نہیں کہتے ہیں یار کسی ڈاکٹر کے پاس جاؤ۔ اور ایک ڈاکٹر سے آپ ٹھیک نہیں ہوئے تو یار چلو پنڈی چلے جاؤ، لاہور چلے جاؤ، کراچی چلے جاؤ، اس سے اوپر کہیں تو بیماری پکڑی جائے گی۔ تو اس نے کہا میں مولوی صاحب کے پاس لے جاتا ہوں۔ مولوی صاحب کے پاس آئے تو اس نے وہاں بھی یہی سوال کیا، جی میرا ایک سوال ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے تو کیا وہ دوسرا خدا بھی پیدا کر سکتا ہے؟ مولوی صاحب نے کہا کہ میرے سوال سے پہلے، آپ کے جواب سے پہلے میرا ایک سوال ہے، وہ آپ جواب دے دیں۔ وہ کیا؟ کہتے تم شادی شدہ ہو؟ جی شادی شدہ ہوں، جوان ہوں۔ بچے ہیں؟ جی 2 بچے ہیں۔ بولا تیسرا بیٹا تیرے گھر پیدا ہو سکتا ہے؟ جی ہو سکتا ہے، ہم دونوں جوان ہیں۔ بولا پھر چوتھا بیٹا بھی پیدا ہو سکتا ہے؟ جی چوتھا بھی ہو سکتا ہے، یہ کون سے پوچھنے کی بات ہے؟ 5واں بھی ہو سکتا ہے؟ جی وہ بھی ہو سکتا ہے، ہم ٹھیک ٹھاک ہیں، جوان ہیں۔ یہ عجیب سا سوال ہے۔ اچھا یہ بتاؤ کہ تیرے گھر تیرا باپ بھی پیدا ہو سکتا ہے؟ واہ مولوی صاحب عجیب بات ہے، میرے گھر میرا باپ کیسے پیدا ہوگا؟ میرے گھر جو پیدا ہوگا وہ میرا بیٹا ہی ہوگا، باپ تو نہیں ہوگا۔ تو مولوی صاحب نے کہا بس تیرے سوال کا جواب آ گیا کہ اللہ تعالیٰ دوسرے خدا پیدا کرنے پہ قادر ہے، مگر جس کو بھی وہ پیدا کرے گا وہ اللہ کی مخلوق ہوگا، خالق نہیں ہوگا۔ جیسے تیرے گھر تیرا باپ نہیں پیدا ہو سکتا، جو پیدا ہوگا بیٹا ہی ہوگا۔ اللہ جس کو چاہے پیدا کر دے، خدا بنا دے، ہوگا تو اللہ کا بندہ، اللہ کی مخلوق ہوگا۔ تو علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے۔ عالم الغیب والشہادہ، اللہ رب العزت ہر چیز کے رازوں کو جانتا ہے۔ علم غیب کیا ہے؟ کہ جو علم ابھی تک
اللہ کے علاوہ کسی کو پاس وہ گیا بھی نہیں ہے، اور اس کے ظاہر ہونے کے اسباب بھی کائنات میں نہیں آئے، اس وقت تک وہ علم غیب ہے۔ اگر اس کے ظاہر ہونے کے اسباب کائنات میں آ گئے، یا کسی کے پاس وہ علم پہنچ گیا، کسی انسان کے پاس، کسی فرشتے کے پاس، کسی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کسی جن کے پاس، وہ علم غیب رہتے ہی نہیں ہے۔ غیب اس وقت تک ہے جب تک اللہ کی مخلوق میں سے کوئی اس پر مطلع بھی نہ ہو، اور مطلع ہونے کے اسباب بھی پیدا نہ ہوئے ہوں۔ یہ ایسی تعریف ہے، جامع تعریف، کہ اس میں سارے جھگڑے ہی ختم ہو جاتے ہیں، سارے رولے ہی ختم ہو جاتے ہیں، اور اس پہ کسی کا اختلاف ہی نہیں بن سکتا کہ علم غیب اس وقت تک ہے جب تک اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی اس پہ مطلع نہیں ہو سکا، اور مطلع ہونے کے اسباب بھی پیدا نہیں ہوئے۔ اب موسمیات والے جو بتلا دیتے ہیں، بارش، ڈاکٹر چیک کر کے بتاتا ہے پیٹ میں بیٹا ہے، بیٹی ہے، الٹرا ساؤنڈ ہے، چیک اپ ہیں، سی ٹی اسکین کے ذریعے بیماریوں کی تشخیص ہے، تو یہ علم غیب نہیں ہے بھائی۔ موسمیات کا بتانا یہ علم غیب نہیں ہے۔ ان چیزوں کے حالات فضا میں آ چکے ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے، وہ ان اسباب میں غور و فکر کر کے تخمینہ لگاتے ہیں کہ اس کا امکان ہے، وہ بھی امکان ہوتا ہے، یقینی علم اللہ کے پاس ہے۔ لا تدری نفس ماذا تکسب غدا، 5 چیزوں کا علم ہے نا، مغیبات خمسہ جس کو کہتے ہیں، کہ کل بندہ کیا کرے گا، موت کہاں آئے گی، بارش ہوگی نہیں ہوگی، ماں کے پیٹ میں کیا کچھ ہے، یہ مغیبات علم، ان اللہ عالم غیب السماوات والارض۔ تو اللہ کے سوا ان 5 چیزوں کو کوئی نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ کے علم غیب اتنا وسیع ہے، جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں اس وقت سے لے کے آج تک کس کے دل میں کس وقت کیا خیال آیا ہے، یہ اللہ جانتا ہے۔ ہم تو 10 منٹ کے خیال بھی جمع نہیں کر سکتے، اور اب سے لے کے موت تک کس وقت کس کے دل میں کون سا خیال آئے گا، کتنی دیر کے لیے آئے گا، یہ میرے اللہ کے علم میں ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ رات جو آیات تلاوت ہوئی 9ویں پارے میں، قُل لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ۔ آپ فرما دیجئے کہ میں اپنے طور پر نہ کسی نفع کا مالک ہوں، نہ کسی نقصان کا مالک ہوں، الا ما شاء اللہ، جو اللہ چاہے گا وہی ہوگا۔ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، اگر میں علم غیب جانتا ہوتا تو میں بہت ساری خیر جمع کر لیتا، کبھی مجھے کوئی نقصان ہی نہ پہنچتا۔ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، کبھی بھی مجھے کوئی دکھ، تکلیف، نقصان، حادثات، چوٹ ایسا کبھی بھی نہ ہوتا، جبکہ ایسا بہت دفعہ ہوا۔ جنگ میں شکستیں بھی ہوئی، اور کئی دفعہ آپ کے منصوبے ٹوٹے بھی صحیح، زخمی بھی ہوئے، گرے بھی، اور بھی بہت سارے مسائل، ناگواریاں زندگی بھر آپ کی بہت سے ناگوار کاموں سے بھی بھری ہوئی ہے، ایسی آزمائشیں بھی بار بار آئی۔ تو قرآن و سنت ہی واحد راستہ ہے جو ہمیں صحیح راستے پہ اللہ تک پہنچانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کے لیے ہدایت مقدر فرمائے، ہر طرح کی بے دینی سے محفوظ فرمائے۔ سنت